بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبلائزیشن اینڈ اکنامکس ایکو 613 کا پہلا اسائنمنٹ ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک کیس دیا ہے کہ جو گلوبلائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ وائڈ رینج آف پروسیسز کو کور کرتا ہے۔ اس میں جو اپرچونیٹیز ہے اور جو چیلنجز ہے وہ شامل ہے۔ جب ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کے درمیان اکنامک ایکٹیویٹیز ایکسپینڈ ہوتے ہیں تو اس دوران اس میں جو پروسیسز انوالو ہوتے ہیں، جو اپرچونیٹیز اور جو چیلنجز ہے، تو یہ تمام چیزیں یہ گلوبلائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ تو گلوبلائزیشن وہ ہیومن کیپٹل، سروس، کموڈٹی، نالج، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن مختلف نیشن کے درمیان اس کا جو فلو ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے۔ تو اسموتھ اور ایکویٹیبل فلو آف آل دا ابو مینشن پروسیسز، یعنی ٹیکنالوجی، نالج، کموڈٹی، سروسز، ہیومن کیپٹل کا جو فلو ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں، اس کے لیے مختلف قسم آرگنائزیشن وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہ تمام کنٹریز کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، ٹریڈ اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے اور تمام کنٹریز کے درمیان جو ریلیشن شپ پراسپیکٹ ہے اس کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہ چھوٹے ممالک کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ معاشی طاقت حاصل کرے۔ تو یہاں پہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی گلوبلائزیشن میں ایک اہم کردار ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ان کویشچنز کے جوابات دیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جنرل ٹریڈ فار ٹیرف اینڈ ٹریڈ یہ آرگنائزیشن کب وجود میں آیا اور اس کے 5 آبجیکٹیوز آپ ڈسکس کریں۔ دوسرا کویشچن ہے کہ وچ انسٹیٹیوشن از دا نیو فارمیشن آف گیٹ، یعنی کس آرگنائزیشن نے گیٹ کو ریپلیس کیا اور یہ کس سال میں یہ نیو آرگنائزیشن وجود میں آیا۔ تھرڈ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر اس کے کردار کو ڈسکس کریں۔ تو یہ 3 کویشچن ہیں۔ پہلے کویشچن کے 7 مارکس ہیں اور کویشچن نمبر 2 اور کویشچن نمبر 3 کے 4 نمبرات ہیں۔ اچھا، تو جنرل ایگریمنٹ فار ٹیرف اینڈ ٹریڈ یہ 30 اکتوبر 1947 کو جنیوا میں وجود میں آیا تھا یہ آرگنائزیشن، اور اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ یہ تھے۔ سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو ایکسپینڈ کرے، انکریج کرے اور ان کنٹریز میں پروڈکشن وہ بڑھ جائے اور جو ٹریڈ بیریئرز ہے، ٹیرف بیریئر اور نان ٹیرف بیریئرز، ان کا خاتمہ ہو۔ دوسرا آبجیکٹیو یہ تھا ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن، کہ ایک کنٹری پر ایگزامپل پاکستان ہے، جس ایک گڈ پر، ایک سروس پر مثال کے طور پر ایران کو کنسیشن دیتا ہے تو یہ لازمی ہے کہ پاکستان یہ کنسیشن بنگلہ دیش کو بھی دے۔ تو ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن، امتیازات کا خاتمہ، یعنی تمام کنٹریز کو ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا انٹرنیشنل ٹریڈ میں۔ تھرڈ ہے سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ۔ گیٹ کا تیسرا مقصد یہ تھا آبجیکٹیو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے جو کنٹریز کے درمیان وہ ڈسپیوٹس ہو تو ان ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا اور اس پرابلمس کو سالو کرنا۔ چوتھا آبجیکٹیو یہ ہے ٹو انشور ایفیکٹیو یوٹیلائزیشن آف ورلڈ ریسورسز، یعنی ہماری جو دنیا ہے، ورلڈ ہے، اس میں کافی ریسورسز ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ریسورسز پاکستان میں ہے، کچھ سعودی عربیہ میں ہے، کچھ امریکہ میں ہے۔ تو دنیا میں جہاں پہ بھی ریسورسز ہے ان کو مکمل طور پر استعمال کرنا اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا، تو اس کو انشور کرنا، یہ اس کا آبجیکٹیو تھا۔ اور 5واں آبجیکٹیو یہ تھا ٹو ریز دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یعنی پوری دنیا میں انسانوں کی جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنا، یہ ان کے آبجیکٹیو تھے۔ دوسرا ہے کویشچن کا جواب ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن
یہ گیٹ کا نیو فارمیشن ہے، یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے گیٹ کو ریپلیس کیا، اور یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ یہ 5 جنوری 1995 کو وجود میں آیا تھا۔ تیسرا کویشچن ہے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یہ جو آخری انہوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، تو جون 1945 میں 50 ممالک کے نمائندگان انہوں نے ایک کانفرنس میں ملاقات کی کہ وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کو اس کو ڈرا کرے، وہ بنا لے۔ تو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن سرکاری طور پر 24 اکتوبر 1945 کو وجود میں آیا، اور اس وقت اس کے 51 ممبرز تھے۔ اب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے 193 ممبر اسٹیٹس تھے۔ اس کے جو پرنسپل آرگنز ہے، اس میں پہلا جنرل اسمبلی ہے، سیکیورٹی کونسل، ٹرسٹی شپ کونسل اینڈ ٹرسٹی شپ سسٹم، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور دی سیکریٹریٹ۔ یہ 5 اس کے جو ہے نا وہ پرنسپل آرگنز ہے۔ آبجیکٹیوز آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، تو اس کے 4 آبجیکٹیوز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ٹو مینٹین انٹرنیشنل سیکیورٹی، کہ دنیا میں امن ہو اور ممالک آپس میں جنگ نہ کرے۔ دوسرا ہے ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشنز بٹوین نیشن، کہ ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات ہو۔ تھرڈ ٹو کوآپریٹ ان سالونگ پرابلمس، مختلف نوعیت کے پرابلمز ہیں، معاشی اور سوشل اور بھی پرابلمز ہیں، تو ان پرابلمز کو سالو کرنے میں ایک دوسرے سے ممالک وہ کوآپریشن کرے۔ چوتھا ہے ٹو پروموٹ ہیومن رائٹس، کہ ہیومن رائٹس کو فروغ دے اور انسانی حقوق کا احترام ہو، اس کی حفاظت ہو۔ رول آف UN، تو یونائٹڈ نیشن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو مینٹین رکھنے میں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو۔ It helps in development of friendly relation between states, among states. نیشنز کے درمیان یہ کوشش کرتے ہیں کہ فرینڈلی اور دوستانہ تعلقات ہوں۔ تیسرا، it works for international cooperation in solving problems of economic, social, cultural and humanitarian natures. مختلف قسم کے جو پرابلمز ہیں، خواہ وہ معیشت سے تعلق رہتا ہو، یا وہ سوشل نیچر کے ہو، یا کلچرل نیچر کے ہو، یا ہیومینیٹیرین نیچر کے ہو، تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ انٹرنیشنل کوآپریشن حاصل ہو۔ چوتھا، اٹ ورکس فار انکریجمنٹ آف ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس اینڈ فریڈم۔ اس کی کوشش ہے اقوام متحدہ کی کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا احترام ہو، اور کوئی بھی اسٹیٹ وہ انسانی حقوق کو پامال نہ کرے۔ تو یہ آپ کا اسائنمنٹ تھا، انتہائی ایزی تھا، تو اس میں آپ چینجز لائے، کیونکہ اگر آپ سب لوگ ایک جیسے لکھیں گے تو اس کے مارکس آپ سے کم کیے جائیں گے، یا میں بھی آپ کو 0 مارکس ملے۔ تو آپ بکس کا مطالعہ کریں، گوگل پر سرچ کریں اور دیگر ویڈیوز دیکھیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ صرف جسٹ آپ کی رہنمائی کے لیے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔